حاصل کریں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں اور آگے جائیں، لیکن قرآن کو مت چھوڑیں، حدیث کو مت چھوڑیں، ان سے رہنمائی لیتے جائیں گے انشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں بھی جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں سب سے نمایاں نظر آئیں گے، سب سے آگے نظر آئیں گے۔ جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، کسی بھی فیلڈ میں آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ کا کوئی کردار سامنے نہیں آئے گا، آپ ممتاز نہیں نظر آئیں گے۔ جب آپ قرآن کو اٹھا لیں گے، قرآن کو تھام لیں گے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا میں کامیاب کر دیں گے، دین دنیا میں آپ کو اللہ پاک کامیاب کر دیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد نبوی میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر کا تھا اور ایک حلقہ علم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور بعد میں علم والے حلقے میں آ کے بیٹھ گئے، سیکھنے سکھانے والے حلقے میں آ کے کیوں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے بیٹھے کہ سیکھنا سکھانا تب ہی ہے، ذکر تب ہی انسان کرے گا جب وہ سیکھا ہوگا ذکر اس نے۔ سیکھنا سب سے بہتر ہے۔ جو بنیادی علم ہے، جو ہماری کمی ہے، ہمارے معاشرے میں جو آج کل یہ فطور ہو رہے ہیں، جو آج کل یہ ناسازیاں، جو یہ سمجھ لیں کہ فطور پیدا ہوئے ہیں، فساد، دوسرے لفظوں میں کہوں فساد پیدا ہو رہے ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ اپنے علم کو صحیح کریں، اپنے علم کو ٹھیک کریں۔ ہم جوں قرآن سے دور ہوئے، ہم جوں حدیث سے دور ہوئے، ہم جوں اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے، دنیا نے دیکھا کہ مسلمان ذلیل ہوئے، اور جوں مسلمان اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلے، اپنے علماء سے کنیکٹڈ رہے، اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہے، صحابہ کے واقعات کو پڑھتے رہے، صحابہ کے طور طریقوں پہ چلتے رہے، اور دیکھا کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی، مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی۔ کیوں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق چلتے تھے۔ اگر وہ حکومتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق کرتے تھے۔ ہمارا حکومتی نظام کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ سودی نظام جس ملک میں ہوگا وہ اللہ سے جنگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظاموں کو بدلیں، اپنے نظاموں کو حضرت عمر والا دور کیوں نہیں آ سکتا کہ حضرت عمر والے کام کرنے والا کوئی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیوں نہیں آ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پہ عمل کر کے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کر کے دکھایا، خلافت کو چلا کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، چلا کے دکھایا سسٹم، سارا نظام۔ کیوں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آئیں ان میدانوں میں، آگے جائیں اور اس نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کروائیں اور طریقہ کار بتائیں کہ ہم کیسے کریں۔ علم 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 کی فضیلت، یہ علم ہی تھا میرے دوستو کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ برتری حاصل ہوئی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ پاک اس سے ایسے ناراض ہوئے کہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہوئے اور اسے جنت سے نکال دیا، اور اس کو ظالمین کہا، اس کو کہا کہ تم ظالمین میں سے ہو، تم مشرکین میں سے ہو، تم جو ہو شیطان ہو، تمہیں ابلیس، یعنی کہ انسان کا واضح دشمن کہا اسے۔ تو یہ علم جو ہے اس کو سیکھیں، علم کو سیکھیں۔ یہ جو اسلامی نظام ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کے بارے میں علم لیں کہ بھئی کس طرح اس کو آگے چلایا گیا تھا، کس طرح انہوں نے حکومتیں کی تھی، کیا کیا ان کا سسٹم تھا۔ بھائی میرے پیارو، اسلامی نظام میں ایسا تھا کہ جو جتنا دین کا علم رکھتا تھا اتنا بڑا اس کو عہدہ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی حافظ تھا تو اس کو اس کے حساب سے عہدہ دیا جاتا، کوئی عالم تھا تو اس کے حساب سے اس کو عہدہ دیا جاتا تھا، کوئی مفتی تھا اس کے حساب سے اس کو عہدہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ نظام تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ سارے کام اسلام کے ہیں۔ جہاد والے جو ہیں وہ تبلیغ والوں کو برا نہ کہیں، تبلیغ والے جہاد والوں کو برا نہ کہیں، مساجد اور مدارس والے ان دونوں کو برا نہ کہیں۔
بات کرنے کا مقصد یہ سارے کام اسلام کے ہیں، یہ سارے کام اسلام کے ہیں، یہ سارے کام اسلام کی سربلندی کے لیے۔ کوئی جہاد کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی درس و تدریس کا کام کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ سارے اسلام کے کام ہیں۔ کوئی اگر اسلامی سیاست کر رہا ہے اور الیکشن لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی دین کا ہی کام ہے۔ ان سب کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہم خود علم نہیں سیکھتے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو ہم سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خود سیکھیں، خود سمجھیں اور کتاب سے علم حاصل کریں، اور خود بھی کئی باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آنے والی۔ علماء کی محفل میں بیٹھیں، مستند علماء جو ان کی محفل میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ آج بڑی بڑی مساجد میں درس و تدریس کا کام شروع ہے، بیانات ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، بیان ہوتا ہے، اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ 5-10 منٹ اگر اس میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کام تو چلتے رہتے ہیں بھائیو، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کام نہیں ختم ہوتے۔ ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین دنیا میں کامیاب اس طرح ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن سے رہنمائی لیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو، ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کریں۔ جن القابات سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ پکارے، تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی نہ پکارا جائے۔ عزت نفس ہر بندے کی برابر ہے۔ عزت نفس ایک وزیر اعظم کی اور ایک مزدور کی برابر ہے۔ عزت نفس برابر ہے سب کی، اس پہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، لیکن ایک انسان کو ذلیل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص قطعاً جنتی نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے، جو خود تو خوب آسائش میں رہے، لیکن اس کا جو ہمسایہ ہے وہ تنگی میں رہے، پریشانی میں رہے، بھوکا رہے، اس کا کوئی خیال نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لیتا ہے، فرض کرتے ہیں کوئی گوشت پکا لیتا ہے، تو اس میں پانی زیادہ ڈالے اور اپنے ہمسایوں کو بھی بھیجے۔ اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اندر بٹھا کے کھلایا جائے، وہ ہاتھ میں تھما کے ان کو باہر نہ بھیجا جائے، گلی میں، اپنے دروازے میں، محلے میں، تاکہ جو غریب بندہ ہے اس کے بچے نہ ترسیں دیکھ کے۔ اتنا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا خیال رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص قطعاً جنتی نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے نہ بچے ہوں۔ تو اپنے ہمسایوں کا خیال، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمسایوں کے بارے میں فرماتے تھے، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وراثت میں ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ہمسایوں کا بہت بڑا حق ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر کوئی اونچی آواز میں ایسی بات نہ کی جائے کہ کسی کے گھر کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، وہ جو ہے اس سے متزلزل، اس سے تنگ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو کام بھی کیا جائے میرے پیارو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک نیتیں دیکھتے ہیں، نیتیں، کہ اس کی نیت کیسی ہے، یہ کام کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیں گے، اور اگر ہم ثواب کی نیت سے نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، تو اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا، اب تیرا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں۔ تو نے کہا تھا کہ میں یہ فلاں قربانی کر لوں گا، یہ میں صدقہ کر دوں گا، یہ میں پیسے زکوٰۃ میں دے دوں گا، لوگ مجھے بڑا حاجی صاحب کہیں، بڑا امیر بندہ کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، تو لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی کیا جائے، صدقہ دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ ہو۔ چھپ چھپا کے نیک کام کریں، اپنی خلوت کو اچھا کریں۔ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ڈھیروں سارے اعمال لے کے آئیں گے،
بظاہر اور لگے گا یہ تو کامیاب ہیں، لیکن اللہ پاک جب ان کی خلوت کا حساب لے گا تو وہ زیرو ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ خلوت میں برے کام کرتے تھے۔ اپنی خلوت کو اچھا کریں۔ ہم اپنے معاشرے میں تو بڑے نیک بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب الگ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھا جائے۔ کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، کسی کی چغلی تو نہیں کرتے، کسی کے خلاف سازش تو نہیں کرتے، کسی کے خلاف حسد تو نہیں کرتے۔ اس کو دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اور پھر اپنے والدین کا خیال رکھا جائے۔ انسان سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نا، وہ اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، والدین کے ساتھ تمہارا کیسا اخلاق تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سارے جو ہے نا مسلمانوں کی لعنت، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ اپنے ماں باپ کو ناراض مت کریں، اپنے ماں باپ کو ناراض مت کریں، اپنے ماں باپ